بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ الی یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین، سوسائڈ آج کی دنیا کا ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ دنیا کے اندر کاز آف ڈیتھ، جتنے بڑے بڑے کاز آف ڈیتھ ہیں جس کی وجہ سے لوگ مرتے ہیں دنیا میں کثیر تعداد میں، ان میں خودکشی ایک بہت بڑا کاز ہے۔ خودکشی جسے آپ کہتے ہیں اردو میں سوسائڈ۔ ایون یو ایس اے جیسا ڈیولپڈ کنٹری کے اندر بھی 2019 میں 1.4 ملین لوگوں نے سوسائڈ اٹیمپٹ کیا۔ یورپ جیسے کنٹریز جہاں ڈیولپمنٹ بہت زیادہ ہے، معاشی طور پر لوگ خوشحال ہیں، وہاں پہ خودکشی کے کیسز نہ صرف بڑھ رہے ہیں، بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا تجزیہ کروایا جا رہا ہے مختلف ماہرین کی جانب سے۔ ہمارا ہمسایہ ملک انڈیا بھی خودکشی کے حوالے سے 17 نمبر پہ آل اوور دا ورلڈ۔ لاکھوں لوگ خودکشی کرتے ہیں۔ لاسٹ دنوں ایک انڈین ایکٹر کی خودکشی کی جب خبر آئی تو انڈین میڈیا نے تو اسے گلیمرائز کے طور پہ پیش کیا۔ ایک طرف وہ یہ کرتے ہیں کہ خودکشی کی روک تھام کے لیے اقدامات کرنے کا زور دیتے ہیں، لیکن جب ایک شخص نے خودکشی کی تو اس کو ہیرو بنا کے پیش کیا گیا انڈین میڈیا کے اندر۔ اس سے ڈیٹرنس تو کریٹ نہیں ہوتی، لوگوں کے اندر سمپتھی جاتی ہے اور لوگ اس طرح مائل ہوتے ہیں جب آپ کسی بھی ایسی پرسنالٹی کو، میں کہتا ہوں کتنے بڑے مسائل کا بھی سامنا ہو، اس سے کئی گنا زیادہ مسائل لوگ دنیا میں فیس کر رہے ہیں، انڈیا کے اندر بھی جتنا وہ ایکٹر کسی مسائل میں شکار تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک جو عجیب چیز دیکھی گئی کہ پاکستان کے اندر بھی بہت سے ٹرینڈز چلے، ایون ٹاپ ٹرینڈ رہا سوشل میڈیا پہ خودکشی، اور زیادہ تر لوگ سمپتھی کر رہے تھے۔ حالانکہ ایک مسلمان کے لیے سب سے زیادہ جو چیز ہے افسوس کرنے کی وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ اس دنیا سے بغیر ایمان کے چلا گیا، لیکن بہرحال اسے ایز اے ہیرو پیش کیا گیا۔ اس سے معاشرے میں خودکشی کا رجحان بڑھے گا، ڈیٹرنس تو کریٹ نہیں ہوگی، جو کہ اسلام کہتا ہے کہ جو بندہ خودکشی کرے اس کو آپ ہیرو نہ بنائیں۔ ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خودکشی کرنے والے کا جنازہ بھی نہیں پڑھایا، تاکہ ایک پیغام جائے، میسج جائے کہ یہ کام نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ کئی ایک سخت حدیث بھی ہیں خودکشی کے اوپر۔ ہم انشاءاللہ خودکشی کرنے والے کے بارے میں اگر وہ مسلمان ہو تو اس کا شرعی حکم کیا ہوگا، کیا وہ کافر ہوگا، جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا کبھی، تو اس کو انشاءاللہ حدیث کی روشنی میں نیکسٹ ویڈیو میں دیکھتے ہیں۔ آج کی ویڈیو پہ ہم فوکس کریں گے خودکشی کی کازز کے اوپر کہ یہ کیوں ہوتی ہے۔ عام طور پر ماہرین جو ہمیں بتاتے ہیں کہ ریلیشن شپ میں ناکامی، ایجوکیشنل برڈن، کاروبار میں ناکامی، امتحانات یا اور قسم کے سائیکولوجیکل جو ایشوز ہیں، یہ بیسیکلی خودکشی کی وجہ بنتے ہیں۔ میرے خیال میں خودکشی کی اگر یہ وجہ مان لی جائے کہ بیسیکلی خودکشی کے پیچھے اسی چیز کا ہاتھ ہے، تو پھر جو دنیا کے ٹاپ کنٹریز ہیں، یورپ، امریکہ، جو خوشحال ہیں، ڈیولپڈ ہیں، ان کے اندر خودکشی کی ریشو کم ہونی چاہیے بنسبت تھرڈ ورلڈ کے۔ لیکن اگر آپ اس کا انٹرنیشنل اس کا موازنہ کریں تو آپ حیران ہوں گے کہ جو مسلم کنٹریز ہیں، ایون چاہے وہ تھرڈ ورلڈ میں بھی ہیں، انتہائی غریب ہیں، ان کے اندر جو سوسائڈ کا ریشو ہے وہ کسی بھی ڈیولپڈ کنٹری سے کم ہے۔ ڈیولپڈ کنٹری سے بھی زیادہ جو مسلم کنٹری ہے، چاہے وہ جتنا مرضی بیکورڈ ہے، اس کے اندر خودکشی کا ریشو کم ہے۔ جو گراف ویکیپیڈیا دکھاتا ہے اس کے اندر ایون جو فرسٹ مسلم کنٹری آتا ہے خودکشی کرنے والوں میں ٹاپ پہ، وہ 100 کے بعد آلموسٹ 129 پہ آتا ہے، آذربائیجان یا ازبیکستان، ان کنٹریز میں سے۔ اور پاکستان آپ جانتے ہیں جہاں سوشل ایشوز اور معاشی مسائل اور ایجوکیشنل اور آپ کے سامنے حالات ہیں، پاکستان ایون خودکشی کرنے والوں کے ٹاپ 150 کنٹریز میں بھی شامل نہیں۔ اس کا مطلب ہے اس کی وجہ کچھ اور ہے، معاشی مسائل یا یہ چیزیں بھی خودکشی کی ذمہ دار ہیں، لیکن اس کا اتنا ہاتھ نہیں ہے جتنا دوسری ایک چیز جو میری نظر میں خودکشی روکنے میں سب سے زیادہ مددگار ثابت ہوتی ہے۔ جب کوئی بھی انسان پیدا ہوتا ہے، بچپن میں اسے اسی دنیا کو فوکس کے طور پہ رکھنے کی تربیت دی جاتی ہے کہ یہ دنیا ہے، یہ آپ کی زندگی ہے، یہ تمہاری کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار ہے، اس پر ہی تمہیں جج کیا جائے گا،
یہ جو 60-70 سال کے لائف کا سپیم ہے، اس میں اپنا نام بناؤ، اس میں کامیاب ہو، فلاں فلاں فلاں. تو جب کسی شخص کو تصویر کا ایک رخ دکھایا جائے گا، چاہے وہ کسی مسلمان گھر میں پیدا ہو یا غیر مسلم گھر میں، اسے دنیا کے ساتھ آخرت کی تربیت نہیں ہوگی. تو جب اس نے اسی دنیا کو اپنی ٹاپ پرائرٹی سمجھا، اپنا سب کچھ سمجھا، جب اسے اس دنیا میں ناکامی ہوگی تو اس کے بعد تو اس کے لیے کچھ نہیں بچا. دیکھیں نا، ایک انسان کو جب موٹیویٹ کیا جاتا ہے اس کے بچوں اس کے پیرنٹس کی طرف سے، ٹیچرز کی طرف سے، اسے بتایا جاتا ہے بیٹا یہ کام کرو، اس پہ فوکس کرو، انشاءاللہ کامیابی ہوگی، فلاں فلاں فلاں، اور جب اسے نہیں ملتی، جب وہ اسی چیز کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے دنیا کی کامیابی اور ناکامی کو، تو الٹیمیٹلی وہ سمجھتا ہے میرے لیے تو کچھ بھی نہیں بچا. اس کے بعد آپ اسے جتنے مرضی لیکچر دیں کہ بیٹا جی آپ کے پیرنٹس ہیں، لوگ آپ سے محبت کرنے والے ہیں، ایک اور کوشش کرو، لوگ ایک کوشش میں ناکام ہوں گے، یہ تو کوئی گارنٹی نہیں کہ کوئی 10 کوششیں کر کے بھی کامیاب ہوگا. ہو سکتا ہے اس کی قسمت میں 10 کے 10 ناکامیاں لکھی ہو ہر بار. تو الٹیمیٹلی وہ اس طرف جاتا ہے. خودکشی کو روکنے کے لیے جو سب سے بڑی چیز ہے وہ عقیدہ آخرت ہے. جب آپ جانتے ہیں کہ یہ دنیا آپ کے لیے امتحان کی جگہ ہے، یہ فائنل رزلٹ نہیں ہے آپ کے لیے، یہاں کتنی بار ناکامی ہو جائے گی، الٹیمیٹ جو کامیابی ہے نا، اصل سکسیس جو ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے. دنیا کے اندر آپ محنت کریں، دنیا کے اندر کامیاب ہونے کی کوشش کریں، لیکن دنیا ہی کے اندر صرف کامیاب ہونے کی کوشش نہ کریں. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ کسی بندے کو کہا جائے کہ 1 ارب چاہیے یا 1 روپیہ چاہیے، 1 بلین اینڈ 1 روپی، تو وہ بندہ 1 بلین جو اسے کہا جائے تجھے 1 ہفتے بعد ملے گا، اور 1 روپیہ چاہیے تو آج لے لو، تو وہ بندہ 1 روپیہ لینے کی کوشش میں لگ جائے اور 1 ہفتہ اسے صبر نہ ہو، تو ایسے بندے کو آپ کیا کہیں گے؟ تو دنیا شاید 1 روپے کی اوقات بھی نہیں ہے 1 بلین کے قریب، 1 بلین کے مقابلے میں اس دنیا کی. تو جب آپ تربیت اس طرح کریں گے بچوں کی کہ جو سینٹرل پوائنٹ ہے، آپ کا جو اصل کامیابی ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے. دنیا کے اندر آپ کو ناکامی ہوگی کوئی بات نہیں، قرآن اور اللہ کا رسول نے اور دین نے تو ہمیں تربیت یہی دی ہے کہ اللہ تمہیں بار بار آزمائے گا. یہ دنیا ویسے تو پیدا نہیں کر دی اللہ نے، تو یہ آزمائش کی جگہ ہے، سب کو اللہ نے آزمانا ہے. 1 بار ناکامی ہو گئی، 2 بار، ہمیں تو یہ سکھایا گیا آپ دعا کریں، اللہ قبول کر رہے اس دنیا میں اس کی مرضی، نہیں کرے گا تو رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن کہ اللہ وہ دعا سنبھال لے گا، اور انسان تمنا کرے گا کہ کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور آج مجھے آخرت میں اس کا اجر ملتا. تو اس حوالے سے میرے خیال میں جو عقیدہ آخرت کا ہونا، چونکہ یورپ کے اندر اور باقی دنیا کے اندر کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے اس وقت جو دنیا میں پریکٹسنگ ہو. لوگ نام کے تو ہندو بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، لیکن پریکٹسنگ ہندو عیسائی آپ کو دنیا میں شاید 1% بھی نہ ملے. انہوں نے سب کچھ اب اپنا اس دنیا کو بنا لیا، تو اس دنیا کی کامیابی ناکامی ان کے لیے فائنل ہے، تو اس لیے ان کے لیے سوسائڈ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچتا. جب یہی چیز کسی مسلمان کے اندر بھی آتی ہے اسلام سے دوری کی وجہ سے یا والدین کی نیگلیجنس کی وجہ سے یا اس شخص کی اپنی نیگلیجنس کی وجہ سے، تو اس کا نتیجہ بھی خودکشی کی صورت میں سامنے آتا ہے. قرآن اس حوالے سے بڑا کلیئر ہے. تو سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دی ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم کسی قدر خوف سے، بھوک سے، جان و مال کے ضیاع سے ضرور ہم آزمائیں گے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور دیکھیں گے کہ تم میں سے اور جو صبر کریں گے ان کے لیے بشارت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہمارے اوپر آزمائش کو لازمی قرار دے دیا ہے. ہم آپ کو دنیا میں جو بندہ جتنا مرضی خوشحال نظر آئے، آپ تھوڑا سا ڈیپ کریں گے نا، وہ بندہ اپنے اندر پریشان ہوتا ہے. کسی کے بندے کے پاس پیسے ہوتے ہیں، اس کا کوئی گھر والا، رشتہ دار، بچہ دائمی مرض میں مبتلا ہوتا ہے. کچھ لوگ مینٹل پرابلم میں چلے جاتے ہیں، کچھ لوگوں کے پاس وقت نہیں ہوتا، کچھ لوگوں کو اللہ ویسے پیسہ دے کے بھی آزما لیتا ہے. دیکھیں نا، جس کے بعد پیسہ آ گیا میرے حساب سے اس کے اوپر بڑی آزمائش ہے، کیونکہ پیسے والے لوگ عام طور پہ غافل ہو جاتے ہیں بنسبت ان کے جن کے پاس نہیں ہے. تو
پیسہ اٹ سیلف، دولت بھی آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ نے دے کے آزما گیا کہ قیامت کے لیے کیا کرتا ہے یہ بندہ. تو اگر اس کے پیسے نے اسے غافل کر دیا، آپ سمجھ گئے کہ اس کے 1 روپے نے اسے آنے والے 1 ارب سے غافل کر دیا، تو اس کے پاس تو کچھ نہیں بچا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں واضح حکم دیا ہے کہ آزمائش تو آنی آنی ہے. اس حوالے سے جو ہمیں غلط واعظین نے وہ دی ہوئی ہے کہ جی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، دین پڑھ رہے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے میرے بھائی. بخاری مسلم میں ہے کہ سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء پہ آتی ہیں، اس کے بعد ان پہ جو اللہ کو انبیاء کے بعد زیادہ محبوب ہوتے ہیں، اس کے بعد ان پہ جو، اس لیے دنیا کی پریشانی کو آپ کبھی بھی یہ نہ سمجھ لیا کریں کہ یہ کوئی مصیبت ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہو سکتی ہے تاکہ اللہ درجات بلند کرے. تو آزمایا جانا تو مقدر ہے، تو اس کے بدلے آپ دعا کریں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. دنیا آخرت کی بھلائی اللہ سے مانگے، اللہ اس دنیا میں بھی اجر دے دے، انعام دے دے، سکھ دے دے تو سبحان اللہ، اللہ کا مزید شکر ادا کریں. لیکن اگر نہیں دیتا تو آخرت کی کامیابی تو آپ کے ہاتھ میں ہے، وہ آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا. سوری، میں اکثر کہتا ہوں دنیا تو چلو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن آخرت بالکل ہمارے ہاتھ میں. اگر کوئی بندہ اپنی آخرت اچھی کرنا چاہتا ہے اسے کوئی نہیں روک سکتا. اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے نا سورۃ الحدید کے اندر ایک واضح گائیڈ لائن دی ہے پوری انسانیت کو کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، کوئی بھی مصیبت جو زمین پہ اترتی ہے نیچرل ڈیزاسٹر کی صورت میں، ولا فی انفسکم، یا ہماری جانوں کے اندر، تمہاری جانوں کے اندر ہمارے اوپر کوئی ذاتی آزمائش آتی ہے، الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا، تو وہ اس سے بیشتر اللہ تعالیٰ نے تمہاری تقدیر میں کتاب میں لکھ دی ہوئی ہے. یعنی تقدیر جو اللہ نے لکھی ہوئی ہے وہ ہم پہ غالب آئے گی، ہم نے اس میں بیسٹ پرفارم کرنا ہے. اگر نقصان ہوا ہے تو صبر کر کے اللہ کی طرف جانا ہے. یہ نہیں کہ اب دنیا ختم ہو گئی، بھئی آخرت کو آپ نے رسپانس کرنا ہے، اس کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ وَلَا تَفْرَحُوا، اچھا لِكَيْ لَا تَأْسُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، یہ اللہ کہہ رہا ہے یہ اسی لیے تمہیں بتا رہا ہوں کہ ہر چیز لکھ دی گئی ہے لِكَيْ لَا تَأْسُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ جو چیز تم سے چلی جائے، فوت ہو جائے، اس کا تم غم نہ کھاؤ کہ آپ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. ہر چیز میں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، ٹھیک ہے. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور جو چیز تمہیں اللہ دے دے اس پہ پھر آپ شیخی بھی نہ بگاڑیں کہ میں نے کمال کر دیا جی، میں نے بس اللہ کی رحمت ہے، آپ نے ایفرٹ پٹ کی، اللہ نے اس کا نتیجہ اسی دنیا میں دے دیا، وہ چاہتا تو آخرت کے لیے بھی رکھ لیتا نتیجہ. میں اپنی بات کو بخاری مسلم کی ایک کنکلوڈ کروں گا ایک حدیث سے. سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے فائدوں کی چیزوں کے لیے حرص کرو، کوشش کرو، اور اللہ تعالیٰ کو کمزور مومن سے طاقتور جو مومن ہے وہ زیادہ پسند ہے. اسٹرانگ بندہ اللہ کو پسند ہے، ایمان والا. مشکل آئی کھڑا ہو گیا تو اللہ کو پسند ہے، لیکن خیر دونوں میں ہے. اگر کسی چیز کے لیے آپ نے ایفرٹ پٹ کی، اللہ کے رسول نے فرمایا، اور وہ تمہیں حاصل نہ ہوئی، پھر یہ نہیں کہنا میں یوں کرتا، کاش ایسے کر لیتا، ویسے کر لیتا. پھر مان لو کہ تمہارے حصے میں نہیں رکھی، ہم نے اپنی طرف سے بیسٹ ایفرٹ کی. تو اسی لیے جو شخص دنیا کو اپنی پرائرٹی بنائے گا، آپ اسے جتنا مرضی موٹیویٹ کریں، الٹیمیٹلی وہ سوسائڈ کی طرف چلا جائے گا اگر وہ کمزور اعصاب والا بندہ ہے تو. لیکن جس بندے کا آخرت پہ ایمان ہوگا وہ کبھی بھی اس طرف نہیں جائے گا، اس پہ جتنی مرضی مشکلات آئیں. وما علینا الا البلاغ.